उरूज रईस का मेडली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। बरसों के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। पुरानी मोहब्बतें बेदार थीं। इस रोज़ जजीरा मेडली के हर शख्स की आंखें नम थीं, मगर ये खुशी के आंसू थे जो उरूज रईस के लौटने पे आपो आप छलक पड़े थे। उरूज रईस के लौटने से मेडली जजीरे और उसके ख़ानदान में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये सिलसिला तादेर जारी ना रह सका, क्योंकि उरूज रईस को फौरी तौर पर आजमेर पहुंचकर शहजादा करकूद और प्याली बाई से मुलाकात करनी थी। मगर इससे पहले ही सुल्तान सलीम के तख्त नशीन होने और उसके अपने भाई शहजादा करकूद से संगीन इख्तिलाफात की खबरें मंजर आम पर आ गईं और उरूज रईस के पास शहजादा करकूद की अता करदा कश्ती उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। लिहाजा उरूज रईस ने अजमेर जाने का फैसला तर्क करते हुए दोबारा समंदरों की तरफ रुख किया। उरूज रईस को सफ़र करते कुछ ही अरसा हुआ कि जजीरा करपता पे मौजूद सलीबी नाइट्स की कश्तियां नजर आ गईं। उरूज ने मौका गनीमत जानकर उन कश्तियों पर धावा बोल दिया। और बाआसानी 7 कश्तियां माले गनीमत समेत अपने बेड़े में शामिल करके इस्कंदरिया पहुंच गया। उरूज रईस की समंदरी फतुहात का आगाज सुल्तान मिस्र की सरपरस्ती से ही हुआ, मगर आगाज सफर ही में रोडोस ने उरूज के काफिले पे हमला करके कश्तियां तबाह कर दी थीं और वो सुल्तान मिस्र के 40 बहरी जंगी जहाज़ों के मंसूबे पे अमल दरामद न कर सका। लेकिन इसके फौरी बाद उसने अपनी ताकत मुज्तमा करके सलीबियों का सुकून गारत कर दिया था। यही वजह थी जब वो माले गनीमत से लदी दर्जनों कश्तियां लेकर सुल्तान मिस्र की खिदमत में पहुंचा तो सुल्तान मिस्र ने न सिर्फ उरूज की भरपूर पजीराई और मेहमान नवाजी की, बल्कि माले गनीमत से दुगना माल व असबाब तहाइफ की सूरत में लौटा दिया। सुल्तान मिस्र ने उरूज को देखकर कहा, मुझे इन कश्तियों के बर्बाद होने का इतना गम न था, क्योंकि मुझे ये मालूम हो चुका था ये सब तुमने अपने भाइयों को बचाने के लिए किया था, ताकि किसी की जान को कोई नुकसान ना हो और कोई सलीबियों का कैदी न बन सके, जिसमें तुम कामयाब भी हुए। लेकिन मुझे दुख तुम्हारा मेरे पास ना आने पर जरूर हुआ। अब वो गम भी दूर हो गया। काहिरा में भरपूर इज्जत अफजाई के बाद उरूज रईस दोबारा इस्कंदरिया आ गया और सुल्तान मिस्र से अपनी जंगी मुहिम की इजाज़त मांगी, जो कि खुशी खुशी दे दी गई। उरूज रईस अपने मुजाहिदीन और कश्तियों के बेड़े के हमरा तवील सफ़र तय करके कब्रस पहुंचा, जहां वीनस के 5 बड़े जहाज लंगरअंदाज थे। उरूज रईस के बहरी मुजाहिद दस्ते ने दुश्मन को गफलत में आन लिया और देखते ही देखते 5 जहाज अमले समेत कब्जे में ले लिए। उरूज रईस ने इस फतह के बाद मगरिब के साहिलों का रुख किया और त्यूनिस के करीब जजीरा हरबा में सलीबियों से हासिल शुदा गनाइम वहां के ताजरों को फरोख्त किए। माले गनीमत की कसरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उरूज रईस के दस्ते के हर मुजाहिद के पास 25 गज वीनस के कपास से बने कीमती कपड़े का हिस्सा, 4 बंदूकें, 4 पिस्तौल और 171 दीनार आए। साथ ही उरूज ने एक बड़ी कश्ती माले गनीमत और गुलामों के हमरा सुल्तान मिस्र की खिदमत में रवाना कर दी, जिससे सुल्तान बहुत खुश हुआ और उरूज को अपना बेटा कहकर दुआएं दीं। इस सब के बाद भी उरूज रईस सुकून से न बैठा, बल्कि हरबा के अतराफ में सलीबियों पर कहर बनकर गुजरता रहा और मुख्तसर मुद्दत में दुश्मन की 5 से 10 कश्तियां कब्जे में लेकर अपने वसत पाते बेड़े में शामिल कर लीं। दूसरी जानिब सुल्तान सलीम के इक़्तिदार में आते ही
ان کے بڑے بھائی شہزادہ قرقوت سے اختلافات بہت گہرے ہو چکے تھے۔ سلطان نے شہزادہ قرقوت کی تلاش میں ایک لشکر بھی روانہ کیا، مگر وہ شہزادہ قرقوت کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ سلیم کے احکامات سے جزیرہ میڈلی اور اطراف کے جزائر میں ایک پاشا تعینات کیا گیا جو جہاز رانوں کو شہزادہ قرقوت کا ساتھی قرار دے کر سمندر میں جانے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے ظلم و ستم سے جزیروں کے لوگ بھی خاصے تنگ تھے۔ ان حالات میں خیر الدین باربروسا نے جزیرہ میڈلی چھوڑنے اور اپنے بھائی عروج رئیس کی پیروی میں سمندروں میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ خیر الدین باربروسا نے اپنی کشتی میں گیہوں بھر کر طرابلس کی راہ لی اور مختلف جزائر میں خرید و فروخت کرتا ایامادری جزیرے پہنچ گیا۔ اس جزیرے پہ ایک ترک کپتان فتح کی 24 نشستوں والی کشتی لنگر انداز تھی۔ خیر الدین باربروسا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، وہ دل و جان سے اس کشتی پہ فدا ہو گئے جس کا کپتان فتح کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ کپتان فتح کی کشتی نہایت معیاری، خوبصورت اور جنگی مہمات کے لیے شاندار تھی۔ خیر الدین باربروسا نے مرحوم ترک کپتان کے ورثہ کو منہ مانگی قیمت ادا کی اور کشتی حاصل کر لی۔ خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، یہ کشتی مجھے ملی تو یوں لگا جیسے میں پوری دنیا کا مالک بن گیا ہوں۔ اس کشتی کو اپنے مختصر سے بیڑے میں شامل کر کے خیر الدین نے تیونس کے جزیرے ہربا کا رخ کیا، جہاں اس کا بڑا بھائی عروج رئیس اپنے مضبوط ٹھکانے قائم کر کے اطراف کے بحری رستوں میں صلیبیوں کے لیے موت کا پیغام بن کر کھڑا تھا، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ تیونس کے سلطان کی سرپرستی انہیں حاصل تھی، جسے باربروسا برادران کے مال غنیمت میں بھی خوب حصہ ملتا تھا۔ دونوں بھائی گویا ایک اور ایک 11 تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب خضر خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج رئیس کو تاریخی جملہ کہا، اے میرے بھائی، اگر موت ہی ہر زندہ شہ کا اختتام ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں ہو؟ تو نے بہترین راستہ چنا، آج سے میں بھی تیرے اس سفر کا ہم سفر ہوں۔ ان جملوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی مجاہد فی سبیل اللہ تھے، جن کی زندگیوں کا مقصد اللہ کے دین کو ہر جگہ پہنچانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا۔ لیکن مغرب نے خاص پروپیگنڈا کے ذریعے مختلف کتابوں اور فلموں میں ہمیشہ ان بھائیوں کو قزاق بنا کر پیش کیا۔ مغرب کا یہ پروپیگنڈا کب، کس نے اور کیسے شروع کیا، دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل آپ کو اس سیریز کی آنے والی قسط میں بتائے گا۔ عروج رئیس، خیر الدین باربروسا اور ان کے مجاہد ساتھی حلق الوادی میں لنگر انداز رہتے۔ موسم سرما سارا وہاں، موسم گرما میں صلیبیوں پہ حملوں کی تیاری اور خوشگپیاں کرتے گزرا۔ موسم بہار میں باربروسا برادران کی سربراہی میں بحری دستہ اپنے شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ باربروسا برادران کے خوف کا عالم یہ تھا کہ قزاق ہوں، صلیبی حکومتوں کے جنگی دستے ہوں یا نائٹس ہوں، سب کے سب ان کا نام سن کر کانپتے تھے، اور اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ باربروسا برادران سمندر میں ان کے قریب ہی ہیں تو وہ خوف زدہ ہو کر بڑے بڑے جہاز چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ جب جزیرہ سارڈینیا میں انہیں بحری قزاق نظر آئے تو باربروسا برادران نے ان کا رخ کیا اور ان کی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ اس کشتی میں قیدی بھی موجود تھے۔ ابھی باربروسا برادران اس سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں باربروسا برادران کو دور سے معلوم ایک بڑے جنگی جہاز سے ہوا جس میں 400 صلیبی جنگجو سوار تھے۔ اپنے پرانے دشمنوں کو دیکھ کر عروج رئیس اور خیر الدین باربروسا کا عزم بالکل جوان ہو گیا۔ توپیں تیار ہوئیں اور باربروسا کے شاہین ہسپانوی صلیبیوں پہ جھپٹ پڑے۔
باربروسا برادران نے 7 بار جہاز کے قریب پہنچ کر قبضے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ہسپانوی صلیبی جنگجو بھی پوری جرت سے لڑ رہے تھے، لیکن 8ویں کوشش میں باربروسا برادران ہسپانوی جہاز کے اتنے قریب پہنچے کہ مجاہدین نے ہسپانوی جہاز پر چھلانگ لگا دی۔ باربروسا برادران دشمن کی سمندری حدود میں انہی کے بحری جہاز پہ بہادری کی انمول مثالیں قائم کر رہے تھے۔ اس خونریز مارکے میں 150 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، 86 زخمی ہوئے، جبکہ ہسپانوی جہاز پہ 400 صلیبی جنگجو سمیت 525 افراد سوار، جن میں تمام صلیبی جنگجو کو موت کی گھاٹ اتار کر 183 افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس مارکے میں اسپین حکومت کا ایک اہم گورنر بھی مارا گیا۔ واپسی کے سفر میں خیر الدین باربروسا نے ایک اور صلیبی کشتی کو قبضے میں لے لیا اور تیزی سے تیونس کا رخ کیا، کیونکہ اس مارکے میں عروج رئیس بھی زخمی ہو گیا تھا، جسے علاج کی فوری ضرورت تھی۔ ان جہازوں سے جہاں قیمتی مال و دولت حاصل ہوا، وہیں نایاب طوطے اور باز بھی مال غنیمت کا حصہ بنے، جنہیں سلطان تیونس کی خدمت میں ہدیہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاہی طبیب عروج رئیس سمیت دیگر زخمی مجاہدین کے علاج میں مصروف ہو گئے۔ مغربی سمندروں کی حدود میں ہسپانوی جہاز و جزیرے پہ اس دلیرانہ حملے سے تقریباً تمام یورپی ممالک میں خیر الدین باربروسا اور عروج رئیس کے چرچے پھیل چکے تھے۔ اب باربروسا برادران کے نام سے سمندری ہواؤں کے دوش پہ ساحلی شہروں میں ان بھائیوں کے قصے مشہور تھے، جو اچانک کسی مغربی ساحل پر نمودار ہوتے اور پل بھر میں صلیبی جہازوں پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ یورپی ممالک کے شراب خانوں میں جہاز ران ان بہادر ترک بھائیوں کی مہارت کی کہانیاں سناتے، جو بلا شبہ سمندر کے سلطان تھے۔ وہ دونوں اپنی مختصر سی بحری سپاہ کے ساتھ طاقتور مغربی بحری جنگی جہازوں کے لیے خوف کی علامت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مغربی ممالک کی بحری سپاہ نے مشترکہ طور پر باربروسا برادران کے قتل کے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کی تلاش کی مہم شروع کر دی۔ صلیبی اتحاد نے باربروسا برادران کو کچھ یوں یاد کیا: خیر الدین خضر اور عروج رئیس کے نام سے 2 ترک نمودار ہوئے۔ ان دونوں سانپوں کو اژدہا بننے سے پہلے ہی کچلنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیں۔ اگر ہم نے انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا تو یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ خیر الدین باربروسا سیریز کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیر الدین باربروسا کی بات نہ مان کر عروج رئیس نے کیسی سنگین غلطی کی، عروج کا بازو کیوں کاٹا گیا، باربروسا برادران کیسے اندلس کے مظلوم عرب مسلمانوں کو صلیبی ظلم و ستم سے بچا کر مسلم سرزمینوں پر آباد کر رہے تھے۔ یہ اور ایسی مزید داستانیں سننے کے لیے دیکھتے رہیے دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل۔